سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے بڑھ کر خوبصورت رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، اب فرما دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی اللہ کے لیے خالص لوگ ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ملت ابراہیمی کو دین اور اسلام بنانے کا حکم دیا، اور یہ بات بتائی کہ اصل دین وہ ملت حنیف، ملت ابراہیم ہی ہے۔ اب اسی ملت ابراہیمی کو، ملت حنیف کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں میرا رنگ ہے۔ ملت ابراہیمی جو کہ ملت حنیف ہے، اصل میں اللہ رب العالمین کا رنگ ہے، یعنی اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یا اس دین اسلام کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یہ مجازن ہے۔ حقیقت میں جو ابراہیمی ہے، جو محمدی ہے، وہ حقیقت میں اللہ ہی کا ہے، اور اصل میں اللہ کا بندہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور مذہب پر ہے۔ اور جو ان حضرات کی ملت اور مذہب اور شریعت سے دور ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اللہ کا بندہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے جو تعبیر اختیار کی وہ یہ فرمایا، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اس جملے کا ایک مطلب تو یہی علماء نے لکھا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اس صورت میں اس سے پہلے عبارت محذوف ہوگی، الزموا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو اپنے آپ پر لازم کر لو۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہوگا کہ عیسائی لوگ جو ہے، یہ بچہ جب پیدا ہوتا تو 7ویں دن اس بچے کو
ایک مخصوص قسم کے رنگین پانی میں غسل دیتے تھے، اور اس کو وہ کہتے تھے کہ اب یہ ہمارے دین میں رنگ گیا۔ اس کے علاوہ کسی اور عمل کی وہ ضرورت محسوس نہیں سمجھتے تھے، نہ بال اتروانا، نہ بچے کے ختنے کرنا، اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ بس یہ رنگین پانی میں اس کو غسل دے دیا، اب یہ ساری برائیوں سے پاک ہو کے عیسائیت میں داخل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو دنیا کا رنگ ہے یہ تو چند دن کا رنگ ہے، اتر جائے گا، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اصل رنگ تو یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی مرضی میں رنگ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین جو چاہے وہ بندہ کرے۔ جیسے کسی بندے کا کسی بزرگ کے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ اس کی صفات اس کے اندر نظر آنے لگ جائیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلانا تو فلانے کے رنگ میں ہی رنگ گیا ہے، دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ تو گویا اللہ رب العالمین کی منشا تمہارے اندر اتنی پیدا ہو جائے، اتنی پیدا ہو جائے کہ یوں محسوس ہو کہ تم اللہ کے رنگ میں ہی رنگے ہوئے ہو۔ یہ اصل رنگ ہے، یہ حقیقت میں رنگ ہے۔ اور اس میں اشارہ امت مسلمہ کے لیے اس بات کی طرف بھی ہو گیا کہ جس طرح کسی کا رنگ جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھنے سے نظر آتا ہے، کسی کو رنگ لگا ہوا ہو، کوئی نیلا پیلا کوئی رنگ لگا ہو، وہ آنکھوں سے نظر آئے گا۔ اسلام تمہارے اندر اتنا رچا بسا ہونا چاہیے کہ دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ تمہارے اندر صفات ایسی پیدا ہونی چاہیے کہ اس کے لیے بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، تمہاری ان صفات کو دیکھ کر ہی پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو۔ اور ایک ترکیب بعض علماء نے یہ لکھی ہے کہ لوگ یہودی دعوت دیتے تھے مسلمانوں کو کہ یہودی ہو جاؤ پھر ہدایت ملے گی، عیسائی دعوت دیتے تھے کہ عیسائی ہو جاؤ پھر ہدایت ملے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ ہمیں تو اللہ نے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ یعنی پہلی ترکیب میں یہ کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، دوسری ترکیب میں یہ ہے کہ صبغنا اللہ صبغۃ اللہ، اللہ نے ہمیں تو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے، اب ہمیں اور کسی کا رنگ چڑھ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بڑھ کر خوبصورت پیارا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے خوبصورت رنگ ہی اللہ کا رنگ۔ دنیا کے رنگ مٹ جائیں گے، اتر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور جس پر خدائی صفات کا رنگ چڑھ جائے یہ بندہ تو امر ہو جائے گا، لازوال ہو جائے گا، اس کا رنگ تو کبھی نہیں اترے گا، اور یہ سب سے خوبصورت رنگ ہے۔ اور فرمایا ہم اسی اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے کہ نحن لہ عابدون، ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو صرف اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ عبادت کا معنی کسی کے سامنے جھکنا، کسی کو اپنا مشکل کشا سمجھنا، کسی کو اپنا حاجت روا سمجھنا، کسی سے سمجھنا کہ میرا مسئلہ اس سے حل ہوگا۔ ایک مسلمان، ایک توحید والا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوتا، میرا مسئلہ صرف حل ہوگا تو کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ ہمارا مشکل کشا بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا حاجت روا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہماری بگڑی بنانے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ نفع نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک، عزت و ذلت کا مالک، عروج و زوال کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ گویا کہ ان عیسائیوں، ان یہودیوں کو جواب ہے کہ تم ہمیں دعوت دے کر
مؤثر ہم پہ اثر نہ ڈالو، ہمیں دعوت دے کر ہمیں اپنی باتوں سے متاثر نہ کرو۔ ہم تو اللہ کے رنگ میں ایسے رنگ گئے کہ اب ہم پہ کسی دعوت کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو خود داعی ہیں کہ تم اپنا غلط نظریہ، غلط عقیدہ چھوڑ کر آؤ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور پھر فرمایا آپ ان سے کہیے، بحث کو گویا کہ سمیٹا، طویل بحث ہو گئی، بڑا لمبا گفتگو کا ایک پیریڈ ان کے ساتھ لگ گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ساری بات کو سمیٹتے ہوئے فرمایا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جو جھگڑا کر رہے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں کر رہے ہو؟ اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو، ہمارا بھی اللہ پہ ایمان ہے۔ جس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، اسی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ تاج ختم نبوت سجایا۔ جس اللہ رب العالمین نے تورات نازل کی، اسی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ جس اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، اسی اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ جس اللہ رب العالمین نے انجیل اتاری، اسی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اتارا۔ تو اگر تورات پہ تمہارا ایمان ہے یہودیوں، موسیٰ علیہ السلام کو تم اپنا نبی مانتے ہو، تو کیا وجہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا کیوں انکار کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ اور اے عیسائیوں، تم عیسیٰ علیہ السلام کو اور انجیل کو تو اللہ کا نبی اور اللہ کی کتاب مانتے ہو، قرآن کو اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا نبی کیوں نہیں مانتے؟ معلوم ہوتا ہے تمہیں اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، بنی اسرائیل کے اندر نبی بھیجنے کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں بھیج دیا؟ یہ تو اللہ پہ اعتراض ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ پہ اعتراض کرتے ہو، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، تو سن لو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ ہمیں تمہیں سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ پہ یقین اور اعتماد ہوگا تو پھر اللہ جس کو بھیج دے، جس کے سر پہ چاہے تاج ختم نبوت سجا دے، اس کی مرضی۔ اس نے اگر پہلے انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے، آخری نبی بنی اسماعیل میں بھیج دیا، تو ہمیں اعتراض کا کیا حق ہے؟ تمہیں چون چرا کا کیا حق ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں قیل و قال کا کیا مطلب؟ بس اللہ کی مرضی، جس کو بنا دیا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اصل تو اللہ رب العالمین پہ اعتماد اور یقین یہ ہے کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی یقین ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم سب سے پہلے ان کے سپاہی بنتے، لیکن الٹا تم نے اعتراض شروع کر دیا کہ جناب بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ تو لہٰذا تمہیں اعتراض ہے، تمہیں کوئی سوال ہے، تمہیں کوئی جھگڑا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ تمہارے دل میں خلجان ہے، تو رکھو اپنے پاس۔ جو تم کر رہے ہو اس کا تمہیں بھگتنا پڑے گا، جو ہمارا عمل ہے اس کا وبال ہمیں ملے گا۔ اگر ہم غلط ہیں تو ہم جانیں اور ہمارا رب جانے۔ تم ہمیں سزا دینے والے کون ہوتے ہو؟ تم ہمارے راستے میں روڑے اٹکانے والے کون ہوتے ہو؟ اور اگر تم غلط ہو اور یقیناً تم غلط ہو تو پھر یاد رکھو تمہارے کرتوتوں کی سزا تمہیں ملے گی۔ اس لیے کہیں بھی بحث مباحثہ طول پکڑ جائے، فیصلہ نہ ہوگا، لوگ الجھ رہے ہوں، جھگڑ رہے ہوں، تو وہاں آخری حل یہی ہوتا ہے کہ
کہ بھئی تم اپنی جگہ پہ کام کرتے رہو، ہمیں اپنی جگہ کام کرنے دو، تم اپنا زور لگاؤ، ہم اپنا زور لگاتے ہیں۔ خام خواہ کے لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کا سر پھاڑنے، خانہ جنگی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی یہی پروگرام تھا کہ تم مدینہ منورہ میں رہو، تم بھی رہو، ہم بھی رہتے ہیں، تم اپنا کام کری جاؤ، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ یہ تب تک تھا جب اللہ نے اسلام کو غلبہ نہیں دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے اسلام کو قوت دی، غلبہ دیا، تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مکاریوں، سازشوں کی وجہ سے ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا، پھر خیبر سے بھی نکال دیا تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے جزیرہ عرب سے ان کو نکال دیا تھا، کیونکہ یہ جہاں جاتے تھے مکر اور سازشیں اور غلط قسم کے پروگرام ان کی فطرت میں داخل تھے۔ آج بھی میرے عزیز دوستو، ہم یہود و نصارہ سے یہی کہتے ہیں کہ بھئی بحث و مباحثے کا فائدہ نہیں، لڑائی جھگڑے کا فائدہ نہیں، تم اپنا کام کری جاؤ، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ لیکن اگر کہیں غلبہ اللہ پاک ہمیں دیں گے تو پھر ہم دین اسلام کو ہی نافذ کریں گے، اسلام کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہوگی۔ ہاں، اگر اسلامی مملکت میں یہ لوگ اسلامی قانون کے تحت رہنا چاہیں، جو بھی اسلامی قانون ہو اس کے مطابق اپنے آپ کو اپنے دین پہ رہتے ہوئے چلے تو ٹھیک ہے، اسلام کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ مسلمان کبھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو تباہ نہیں کرتا، مسلمان کبھی زبردستی غیر مسلموں کو ان کے طور طریقوں سے نہیں روکتا، لیکن وہ سازشیں تو نہ کرے، وہ اسلام کے خلاف پروگرام تو نہ بنائے، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش تو نہ کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر ظاہر ہے ان کے خلاف بھی پھر ایکشن ہو۔ تو بہرحال بحث کو سمیٹتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے کام میں لگے رہو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی اللہ کے لیے خالص ہے۔ مخلصون خالص سے، اخلاص سے ہے، اور اخلاص کس چیز کا نام؟ اللہ کے لیے ایسا کام کیا جائے کہ اس میں کوئی ریا، کوئی دکھلاوا، کوئی نام و نمود، کوئی شہرت، اس چیز کی بھی تمنا دل میں نہ ہو کہ کوئی مجھے شاباشی دے۔ ایسا اخلاص ہم تو اللہ رب العالمین کے لیے رکھتے ہیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین اسی اخلاص کے پیکر تھے۔ ہم سے بھی اسی اخلاص کا ہی سوال اور مطالبہ ہے۔ اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ، خالص بندے اللہ رب العالمین کی، جس میں کوئی نام و نمود، شہرت، دکھلاوا، شہرت اور بلے بلے اور واہ واہ اور شاباش، ایسا کوئی جذبہ ہمارے دل میں نہ ہو۔ بس ہم تو اللہ کا نام بلند کریں گے، اللہ کے دین کو سر بلند کریں گے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کریں گے، صرف اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، یہ اخلاص والے جو ہوتے ہیں یہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ پاک بڑے بڑے فتنوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو یہ اخلاص نصیب فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کروایا کہ بھئی ہمیں تم یہودیت کی دعوت نہ دو، ہمیں عیسائیت کی دعوت نہ دو، ہم تو اللہ والے، اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے، اب ہم کسی دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اپنے غلط نظریات، غلط عقائد، غلط خیالات کو چھوڑ کر آؤ، اللہ کے رنگ میں تم بھی رنگ جاؤ، حقیقی دین، دین اسلام، ملت ابراہیم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنا لو، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس پہ یقین کی بھی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام
تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه